وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے، بس وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا کہ اللہ کی مدد کا وقت اب قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت ختم ہو جائے تو جان لینا کہ انعام ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ کی مدد جلد آئے گی اور ایسی جگہ سے وہ تمہارے لیے مدد بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ ناممکن کی وسوسے شیطانی ہیں، کیونکہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کا نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرا اللہ جلد میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ آغاز میں اللہ تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈال کر صبر کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صبر کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ تمہیں اس اجر سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے تمہیں دے دیا جائے گا۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب تمہارا اللہ پر کیا ہوا یقین ہر طرح کی وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ وہ تمہارے دل کے حالات سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہو، وہی تمہیں دے گا کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لوٹانے کے لیے۔ اسی لیے اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے ہوگے تو پھر یاد رکھو کہ معجزے دور نہیں ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب مل جائے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل کر تمہاری ہی منزل تک لے کر جا رہا ہے تمہیں۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا راستہ برقرار رہ سکے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک راستہ بند کر دے تو اس کے بدلے 10 اور راستے کھول دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں کہ جس کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو اسے تم سے دور کر دے۔ جب ممکن کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بناتی ہیں۔ مایوس مت ہو کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ جلد تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، کیونکہ جن پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے امتحان بھی انہی لوگوں کی سخت ہوتی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے انجام کو آغاز سے بہتر بنائے گا، مگر اس کے لیے تمہیں اللہ کی دی ہوئی ہر آزمائش پر صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔
اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ایک دن ان ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار کبھی نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد کبھی نہیں کرتا بلکہ بہترین وقت پر نواز ہی دیتا ہے۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہو، وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ تمہارا رب بہت باعزت ہے کیونکہ اس کو حیا آتی ہے، تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ تم اپنی رضا سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آ جاتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ جب صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے بہت دلاسا دیتی ہے۔ جب صبر کرنا مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہاری ماضی سے بہتر ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے جو تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ صبر نصیب میں تب لکھا جاتا ہے جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے سب مشکل ہوگا لیکن جب اللہ کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تم دعا کرتے کرتے اپنی منزل کے اتنا قریب پہنچ چکے ہو، یہ تم نہیں جانتے۔ کیا پتہ کہ اب ایک دعا کی بات ہو، کیا پتہ اب منزل قریب ہو، کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ تم بس اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تمہیں تو وہ تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہی ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ دعائیں مانگنا کبھی نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت اب قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا ہے۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بندے سے محبت کرنے والا، خوشیاں آپ کی زندگی میں بھیجنے والا، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی۔ اللہ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ وہی کرتا ہے جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے دیتا ہے۔ ایک پل کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھیں، کیا واقعی اللہ آپ کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ وہ رب آپ کو آپ کے صبر کا انعام دینے سے محروم رکھ سکتا ہے کیا؟ آپ کے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتا ہے کیا؟ خود آپ کو کسی کھائی میں ڈھکیل سکتا ہے کیا؟ کبھی آپ کے حق میں غلط فیصلہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر اس کی رحمتوں سے عطاؤں سے مایوس ہو کے امید کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی رضا میں خود کو راضی کر لیتے ہو؟ وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن کھول کے پڑھ کر تو دیکھو، وہ خود آپ سے مخاطب ہو کہ آپ کے ہر سوال کا جواب بہت تسلی سے دے رہا ہے۔ تو بس پھر دل کو مطمئن کر لو اور جیسے وہ رب چاہتا ہے ویسے ہو جاؤ۔ اسی سے مدد مانگو، اسی کے نام سے ہر کام کا آغاز کرو، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔
آپ بس اس کی اطاعت کرو اور اس کی خاطر صبر سے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دو، اس کی رضا کو اپنا لو، اس کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی، دعاؤں کی قبولیت آپ کی خوش نصیبی اور معجزات آپ کی قسمت بن جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جب بھی عطا کرتا ہے تو بہترین بنا کے آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کی تسلسل کو توڑتے نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا، آپ کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، آپ کا مانگنا قبول کر لیتا ہے، لیکن عطا کرنے کے طریقے اور وقت مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ لیکن اس بات کا یقین کر لیں وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر یہاں اس جہاں میں کچھ نہیں ملا تو اگلی جہاں میں آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اس کو آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔